نہیں کی. اس سے امام کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ بالغ آدمی تھا، اس وقت ہی جرائم پیش آتا، ورنہ یہ کہنے کا کیا تک تھا کہ اس نے تو کسی کو قتل نہیں کیا. چھوٹے سے بچے کے بارے میں کون کہتا؟ وہاں ہی بات ختم ہو جاتی کہ ایک بے گناہ کو قتل کری. نہیں، بالغ. اور یہ نہیں کہ کرے گا، کرتا تھا، مگر ماں باپ بے خبر تھے بیچارے. جب پکڑا جاتا تھا پوچھ گچھ ہوتی، وہ ان کے سامنے جھوٹی قسمیں اٹھا دیتا، والدین بھی حمایت کر دیتے. تو یہی کہا گیا موسیٰ علیہ السلام تو بے خبر تھے. انہوں نے کہا اگر ایسا ہی کرتا رہا تو کسی دن اپنے کفر اور اپنی بدماشیوں کی وجہ سے ماں باپ کو کسی مصیبت میں پھنسا دے گا. کب تک وہ بچے رہیں گے؟ اس لیے اس بے ایمان کو ختم کر دیا گیا اور ان کی بجائے نیک. یہ جو ہے نا بالغ ہونے کا اور سارا جرائم پیشہ ہونے کا اس وقت ہی، مگر موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اس پر جن لوگوں نے لکھا نا بڑے بڑے مفسر عالم ہے، یہ لینا چاہیے، جس سے پھر کوئی الجھن نہیں پیدا ہوتی. یہ نہیں کہ جرم کرے گا، کر رہا. اس پر ایک پورا مضمون رسالہ المحدث میں نا مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب نے پھر سارے حوالوں کے ساتھ بہت ہے. قرطبی تو میرے پاس، مگر انہوں نے بہت تفسیروں کے حوالے دے دیے کہ دیکھو بڑے بڑے چوٹی کے لوگ سمجھے اس بات کو کہ کیونکہ غلام جو ہے نا، یہ تو حکیم صاحب بھی جانتے ہیں نا کہ یہ ضروری سبیون ہوتا، چھوٹا سا تھا غلام. تو چھوٹے سے لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام معراج پر گئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے جب آگے نکلے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام رشک کی وجہ سے رو پڑے اور پوچھا گیا تو انہوں نے حدیث پاک میں آتا کہ یہ غلام میرے بعد مبعوث ہوا، نبی مقرر ہوا، مگر مجھ سے بھی اللہ پاک نے اس سے زیادہ انعام دیا آگے غلام کا. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے، انہوں نے قافلے والوں میں نکالا، انہوں نے بھی کہا ہاذا غلام. تو غلام جو ہے نا یہ کوئی ضروری نہیں کہ چھوٹا سا بچہ ہی. اب باقی وہ اپنی شرارتوں کی وجہ سے ہو لا علاج ہی گیا تھا، تو اب کافر نہ ہو گیا، بلکہ مہر لگ گئی، اب باز آنے والا نہیں تھا. ہاں رسالہ انہوں نے بالکل پورا رسالہ جو نا محدث، اس میں حکیم صاحب بڑی تو فائل سے منگوانا چاہیے، بڑی محنت کی تھی. انہوں نے کہا اس کے بغیر اس سوال کا حل نہیں ہوگا. عبد الرحمن مدنی صاحب ہے نا لاہور، محدث بہت اچھا پرچہ، بہت اچھا کیا. نہیں بچہ نہیں، انہوں نے پھر بڑی چوٹی کی تفسیروں سے نکال کر حوالے دیے، اس سے پھر کوئی سوال رہ نہیں نہ جاتا. ہاں ڈاکٹر صاحب فرمائیں. یہ تو رسالہ اصلی صاحب سے کسی میرے پاس تو جو ہوتا لے جاتے ہیں نا لوگ. بچہ تھا یا بالغ تھا، آیا اس کے والدین بھی اس کے جرائم میں شریک ہوں گے یا کہیں؟ نہیں، وہ کوئی شریک نہیں. جیسے میرا بچہ ڈاکٹر صاحب گناہ کرے، میں نہ جانتا ہوں، لوگ آئیں میں اس کے اعتبار پر قسم دے دوں تو خواہ مخواہ کسی دن ہو سکتا ہے نا پھر قیامت ہی آ جائے، مجھے بھی لپیٹ میں لے لیا جائے کہ تم کیوں اس کی صفائی دیتے. ہو جاتا ہے نا، ماں باپ سے چھپا کر جرم کرتے ہیں نا، تو بتاتے کوئی نہیں. تو اس میں جو یہ آتا ہے کہ اس کی تربیت انہوں نے نہیں کی، یا قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہی جو بچے جو ہیں، یہ اولاد جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ سائل بن کر اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ یہ ہمارے اور والدین نے ہمیں جو ہے سیدھے راستے نہیں دکھایا تھا، سیدھے راستے پر نہیں لے کر گئے تھے. تو اس سے میں پھر تضاد نہیں ہو جاتا. کیا بات بچوں کی کیا قرآن پاک میں کیا قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے دن، حدیث میں ہے قرآن مجید کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بچے جب حاضر ہوں گے اپنے جرائم کے سلسلے میں تو یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے والدین نے ہماری تربیت نہیں کی تھی، یا ان باتوں سے منع نہیں کیا تھا، یا اچھی باتوں میں جو ہے وہ ہماری جو ہے سیرت سازی نہیں کی تھی. تو سب سے پہلے وہ مدعی ہوں گے اپنے والدین کے خلاف. یہ اس طرح آتا تو نہیں، مگر بات تو بالکل دین کے مطابق ہے، معقول بات ہے کہ اگر میں تربیت میں کوتاہی کرتا ہوں، میرا قصور ہے کہ میں نے انہیں دین کی طرف کوئی توجہ نہیں دلائی، تو پھر ان کا جرم نہیں، میرا بھی یہ جرم ان کا جو ہے کہ انہوں نے کام وہ برا کیا، وہ بھگتیں گے. جو میں نے ان کی فکر نہیں کی اس پر مجھے بھی پکڑا جائے گا کہ تربیت تیری ذمہ داری نہیں. یہ ہر وہ آدمی جو رائن ہے، جو اس کے ڈاکٹر صاحب یہی بات ہے، حاکم وقت ہے، استاد ہے، باپ ہے، سب کا کام ہے کہ وہ جو اس کے زیر نگرانی ہے ان کے لیے اپنی حد تک کوشش کرے. اس کے بعد نہیں مانتے، نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانا، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں نہیں مانی، بھگتتے پھر. اگر ان کی کوتاہی بھی کوئی ہے اس میں، یا ذرا اگر یہ خیال کرتے تو نیک ہو سکتے، نہیں کیا پھر تو قصوروار ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ لا اذنا من ذلات الفتن اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ آمین یا رب